السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین، اصول ایمان کی شرح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے عقیدے اور ایمان کی اصلاح فرمائے، توحید، سنت، ایمان اور عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ آج کا باب ہے ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الہدی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہتر طریقہ ہے۔ اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مشہور حدیث، جسے ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں خطبات الجمعہ میں یا اس طریقے سے مختلف مناسبات سے، اس حدیث کو انہوں نے یہاں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَلِمُسْلِمٍ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کی روایت کرنے والے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، انصاری صحابی ہیں۔ بیعت عقبہ دوم میں انہوں نے شرکت فرمائی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 17 یا 19 غزوات کے اندر شرکت فرمائی۔ 94 سال کی عمر میں لین ہیں، اور 79 ہجری سن میں ان کی وفات ہوئی، اور بیعت رضوہ میں بھی انہوں نے شرکت فرمائی، اور 1400 حدیثیں تقریباً ان سے مروی ہیں۔ تو بڑے عظیم صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اما بعد، بہتر حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور بری چیزیں کیا ہیں؟ دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرنا۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہتر یا بہتر حدیث کیا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آئیے پہلے اما بعد کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ لفظ اما بعد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف جب انسان منتقل ہوتا ہے تو اما بعد کا لفظ استعمال کرتا ہے، یا جس موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہے جب اس موضوع میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پھر اما بعد کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا ہے؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں علماء کے۔ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے استعمال کیا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور انہیں جو فصل الخطاب دیا گیا تھا یہ بھی تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے استعمال کیا سب سے پہلے، اور کچھ کہتے ہیں قیس بن ساعدہ نے سب سے پہلے اس کو استعمال کیا، اور کچھ کہتے ہیں کعب بن لؤی نے۔ بہرحال سب سے پہلے استعمال کس نے کیا اس جملے کو، اس کے بارے میں علماء کے ہاں قدر اختلاف ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہتر حدیث کیا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی قرآن کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو حدیث سے تعبیر کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ قرآن کیا ہے، سب سے بہتر حدیث ہے، یا اس کے لیے لفظ حدیث کا اللہ رب العالمین نے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد پھر کس پر ایمان لائیں گے لوگ؟ یعنی قرآن کریم کو لفظ حدیث سے اللہ رب العالمین نے تعبیر کیا۔ تو حدیث کے معنی ہوتے کلام کے، گفتگو کے، تو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے، کیونکہ حدیث کے لغوی معنی گفتگو اور کلام کے ہوتے۔ تو اللہ کا ارشاد فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد پھر کس پر ایمان لائیں گے؟ یہ حدیث یعنی یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے نبی کی طرف سے ہے، کسی نے ان کو سکھا دیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب اتنا معجزے والا
اور اس قدر فصاحت و بلاغت سے پر کلام جو اللہ رب العالمین کلام ہے جو کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اب اس کے بعد کس پر ایمان لے کر کے آئیں گے لوگ؟ اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے احسن الحدیث نازل کیا۔ احسن الحدیث یعنی سب سے بہتر کلام، سب سے بہتر حدیث، سب سے اچھی حدیث۔ تو قرآن کو بھی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ احسن الحدیث فرمایا۔ اس طریقے سے اللہ کا ارشاد ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بہتر گفتگو کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے اپنے کلام کے اوپر حدیث کا لفظ استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ کا کلام بھی کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس پر ایمان نہ لائیں یعنی اس حدیث کے اوپر، تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج و غم میں اپنی جان دے دیں گے کہ انہوں نے ایمان لے کر کے نہیں آئے، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانا، اس پر ایمان نہیں لائے، تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے اس رنج اور اس تکلیف کے اندر، اس غم میں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بھی جو سورہ کہف کی آیت ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں فرمائے بہذا الحدیث، حدیث کا لفظ استعمال کیا۔ تو قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور حدیث کو بھی کتاب اللہ یا قرآن کہا گیا ہے، کیونکہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن حدیث یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے حدیث میں قرآن کو حدیث کو بھی کتاب اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کروں، اور یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، اور اس کے روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد الجہنی ہیں۔ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ یہ فرماتے ہیں دونوں کہ دو لوگ اللہ کے رسول کے پاس جھگڑا لے کر کے آئے، تو ایک نے کیا کہا اقض بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ کیجیے۔ وقال آخر، اور دوسرے آدمی نے کیا کہا وہو افقہہما، اور ان دونوں میں زیادہ سوجھ بوجھ والا تھا، زیادہ سمجھدار تھا۔ اس نے کیا کہا اجل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کیجیے۔ فقض بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ کیجیے۔ وَأَذَن لِّي أَنْ أَتَكَلَّمَ، اور مجھے اجازت دے کہ میں بات کروں۔ اسی لیے صحابی نے کیا فرمایا کہ ان دونوں میں زیادہ سوجھ بوجھ والے تھے، زیادہ سمجھدار تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے تو کیا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 یہ کہا کہ مجھے اجازت دیں بات کرنے کی، کہ میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں۔ تو یہ سوجھ بوجھ کی دلیل ہے، سوجھ بوجھ کی علامت ہے اجازت لینا، کیونکہ گفتگو کے کچھ آداب ہیں، مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، انہی میں سے بات کرنے سے پہلے جو مجلس کا سربراہ ہو، ذمہ دار ہو، اس سے انسان کو اجازت لینی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں بات کرنے کی تو میں بات کروں، جبکہ انہوں نے جو دوسرے آدمی تھے انہوں نے کیا کہا تھا، آ کر کے ڈائریکٹ کہا اقض بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ کیجیے۔ ڈائریکٹ انہوں نے براہ راست یہ بات کہی، نہ یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے، نہ ہمارے نبی سے اجازت مانگی، اور ڈائریکٹ انہوں نے گفتگو کی شروعات کر دی۔ تو یہ مجلس کے اور گفتگو کے آداب کے خلاف ہے۔ تمہارے نبی نے ان کو اجازت دی، قال تکلم، بات کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا ان ابنی کانا عصیفا علی ھذا، میرا بیٹا ان کے ہاں مزدور تھا، نوکری کرتا تھا، زنا بامرأتہ، تو ہمارے بیٹے نے ان کی عورت سے زنا کر لیا۔ فاخبرونی، تو لوگوں نے مجھے کیا بتایا، ان علی ابنی الرجم، کہ میرے بیٹے کے اوپر رجم ہے، یعنی سنگسار کرنا ہے، پتھر مار کر کے میرے بیٹے کو ہلاک کر دینا ہے۔ فابتدیت منہ بمئۃ شاۃ وجاریۃ لی، تو میں نے فدیے کے طور پر ان کو 100 بکریاں دے دی، اور میرے پاس ایک لونڈی تھی وہ بھی میں نے انہیں دے دی، تاکہ میرے بیٹے پر رجم نہ ہو، میرے بیٹے کو رجم نہ کیا جائے۔ ثم انی سألت اہل العلم، پھر میں نے اہل علم سے سوال کیا، فاخبرونی، تو انہوں نے مجھے بتایا، انما علی ابنی جلد 100 وتغریب عام، کہ میرے بیٹے کے اوپر 100 کوڑے ہے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کرنا ہے۔ وانما الرجم علی امرأتہ،
اور رجم کس کے اوپر ہے؟ ان کی بیوی کے اوپر ہے، کیونکہ ان کی بیوی شادی شدہ تھی اور میرا بیٹا غیر شادی شدہ، لہذا میرے بیٹے کے اوپر 100 کوڑے ہے اور 1 سال کے لیے اس کو دوسرے شہر بھیج دیا جائے گا۔ یہ مجھے اہل علم نے بتایا۔ اب اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جو علماء ہیں، جو کتاب و سنت کے علماء ہیں، جو مسائل کو جاننے والے ہیں، علم والے ہیں، فقہ والے ہیں، سوجھ بوجھ والے، ان کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے کوئی بھی مسئلہ ہو۔ اس لیے دیکھیے ان سے پہلے لوگوں نے کیا بتایا کہ تمہارے بیٹے کو رجم کر دیا جائے گا، عورت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تو انہوں نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے کیا کیا؟ ایک لونڈی ان کو دے دی اور 100 بکریاں دے دی ان کو، حالانکہ ان لوگوں کا کہنا غلط تھا۔ اس لیے انہوں نے اور دیگر علماء سے پوچھا، انہیں کچھ شک ہوا، ڈاؤٹ ہوا، تو اور دیگر علماء کے پاس گئے جو جانکار تھے، علم والے تھے۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے صحیح بات بتا دی کہ بھائی تمہارے لڑکے کے اوپر تو رجم نہیں ہے، تمہارے لڑکے کے اوپر چونکہ غیر شادی شدہ ہے تمہارا بیٹا، اس لیے اس کے اوپر صرف 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا، اور اس عورت کے اوپر رجم ہے کیونکہ وہ شادی شدہ ہے۔ یہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو اہل ذکر ہیں ان سے سوال کرو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو۔ اہل ذکر کون ہیں؟ جو کتاب و سنت کے علماء ہیں، اور ذکر سے مراد کتاب و سنت، قرآن و حدیث، پورا دین مراد ہے۔ جو دین کو سلف صالحین کے منہج اور فہم کے مطابق سمجھتے ہیں وہ اہل ذکر ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا۔ ہر ایرے غیر نتو خیرے سے نہیں سوال کیا جائے گا۔ کسی نے دائر رکھ لی، 2-3 کتابیں پڑھ لی، اسے بولنا آ گیا، یا اس کے پاس کچھ لوگ آ گئے تو آپ لیپ ٹاپ اس کے پاس ہے، اب اس سے آپ لوگ جا کر کے سوال کریں، نہیں، کس سے پوچھیں گے؟ جو کتاب و سنت کے علماء ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے والے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے نہج کے مطابق سمجھنے والے، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، خبیر سے پوچھو، جو ماہر ہو، جو خبر رکھنے والا ہو، علم والا، اس سے پوچھو۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر جو ایکسپرٹ ہو اس کے پاس جاتے ہیں، ایسے جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں، یا ہر کسی کے پاس جا کر کے انسان علاج نہیں کرواتا۔ کس سے علاج کرواتا ہے؟ جو ماہر ہوتا ہے، تجربے کار ہوتا ہے۔ آپریشن کروانا ہے تو ڈھونڈتا ہے کہ کون ڈاکٹر جو آپریشن میں ماہر ہو، اس فیلڈ کا ماہر، اس سے پاس علاج کروائیں تاکہ ہم صحیح سلامت رہیں اور بیماری ہماری ختم ہو جائے۔ تو اپنی جان کے لیے، اپنی زندگی کے لیے انسان اتنا زیادہ سوچتا ہے، اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ صحت اور جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ایسے دین کے بارے میں بھی انسان کو فکر مند ہونا چاہیے، دین بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ان سے پوچھو جو دین کے جانکار ہیں، جو دین کے ڈاکٹر ہیں، جو دین کے علماء ہیں، حکمت والے ہیں، سوجھ بوجھ والے، اور کتاب و سنت کا علم رکھنے والے، ان سے سوال کیجئے۔ ان سے نہ پوچھے جنہوں نے 2-3 کتابیں پڑھ لیں، یا ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو آسانی والی بات بتا دیں اور زیادہ سخت مسئلہ نہ وہ بتائیں، یا اس طریقے سے کسی اپنے گھر کے کسی بزرگ سے پوچھ لیا، نہ کسی نمازی سے پوچھ لیا، ارے بھائی وہ تو 20 سال سے نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، وہ تو اتنا چلہ لگاتے ہیں، وہ تو انہوں نے اتنا چلہ کیا ہے، فلاں فلاں جگہ گئے وہ، تو ہم جا کر کے ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ نہیں، چلہ لگانے سے علم نہیں آتا ہے، یہ بدعت ہے ایسا کرنا۔ علم آتا ہے کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے، ان سے پوچھیے آپ۔ چلہ لگانے والوں سے علم نہ سوال نہ کریں آپ، ان کے پاس خود علم نہیں ہوتا۔ یہ جوہلا کی پارٹی ہے جو چلہ لگاتے ہیں، جو بوریا بستر سر پر رکھ کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، یہ سب جاہل لوگ ہیں، علم والے نہیں ہیں لوگ۔ ان سے مت پوچھیے، ان سے پوچھیے جو علم والے ہیں، جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے۔ نہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، نہ ان کی نماز صحیح ہے، نہ ان کا طور طریقہ صحیح ہے، نہ ان کا منہج صحیح ہے۔ ایسے لوگوں سے نہ پوچھیں، ان لوگوں سے پوچھیں جو کتاب و سنت کے علماء ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے جو عالم ہوتے ہیں، ان سے سوال کیجیے۔ تو یہ ہمیں اس سے درس ملتا ہے، اس واقعے سے۔ کاش ہماری زندگی کے اندر یہ چیز ہو۔ تو بہرحال انہوں نے بات بتائی، تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو جس کے لیے میں نے واقعہ نقل کیا وہ چیز اب آ رہی ہے۔ اما والذی نفسی بیدی، سن لو جس کے ہاتھ میں
میری جان ہے اس کی قسم کھا کر کے میں کہہ رہا ہوں لَيَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تم لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ پھر ہمارے نبی نے کیا فیصلہ سنایا، سنیے، اما غنمک وجاریتک فرد علیک، تمہاری بکریاں اور تمہاری لوڈی تمہاری طرف واپس کر دی جائیں گی، واپس کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے کیا فرمایا، کیا کیا، وجلد ابنہ مئتن وغربہ عامن، ہمارے نبی نے کیا کیا، اس کے بیٹے کو، ان کے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا۔ وہ عمر انیس علیہ السلمی، اور انیس علیہ السلمی کو حکم دیا گیا، یا آپ نے حکم دیا ان یأتی امرأۃ آخر، کہ دوسرے کی بیوی کے پاس جائیں، فإن اعترفت رجمہا، اگر وہ اعتراف کر لے تو رجم کر دو، کیونکہ گواہ ہونے چاہیے، گواہ تو ہے نہیں، اعتراف کر لے عورت تو اسے رجم کر دو۔ فاعترفت فرجمہا، تو اس نے اعتراف کیا تو انہوں نے اسے رجم کر دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اس کی روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہمارے نبی ان کو بھیجا ان کے پاس اور کہا کہ جاؤ، جب وہ اعتراف کر لے وہ خاتون تو اسے رجم کر دو، کیونکہ وہ شادی شدہ ہے۔ اسی لیے حد نافذ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے، حاکم وقت کی ہے۔ یہ حاکم وقت جس کو یہ ذمہ داری دے، ہمارے نبی نے بھیجا انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابی رسول ہیں، کہا جاؤ وہ اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دینا۔ لہذا حد لگانے کی ذمہ داری اور حدود نافذ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے، حاکم وقت کی ہوتی ہے۔ یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ کہ ہم کسی کو دیکھیں زنا کرتے ہوئے اس کو رجم کر دیں اگر وہ شادی شدہ ہے، چوری کرتے ہوئے کسی کو پکڑیں اس کے ہاتھ کاٹ لیں، نہیں، یہ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہ حکم حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جو قاضی ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں، ان کے لیے عدالتیں ہیں، وہاں پر جائیے، وہاں پر حکم صادر کیا جاتا ہے، گواہ پیش کیے جاتے ہیں، دلیلیں سنی جاتی ہیں۔ اسی لیے حدود کی نفاذ کی ذمہ داری حاکم وقت کے پاس ہوتی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ بھی بات ہمیں اس حدیث میں آئی، ہمارے نبی نے بھیجا تب جا کر کے انہوں نے حکم کو نافذ کیا۔ لیکن جس کے لیے میں نے یہ حدیث پیش کی ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تم لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ قرآن کریم کے اندر یہ حکم موجود نہیں ہے کہ 1 سال کے لیے شہر بدر کرنا، یہ حدیث کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا، جبکہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے میں فیصلہ کروں گا۔ تو حدیث کے فیصلے پر ہمارے نبی نے کتاب اللہ کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس لیے کہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جیسے قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایسے حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دونوں وہی ہے۔ قرآن کے الفاظ ہمارے اللہ کی طرف سے ہیں، حدیث کے الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے ہیں، ورنہ دونوں وہی ہے، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے، دونوں اللہ رب العالمین نازل فرمایا۔ تو یہ بہت اہم بات جو اس حدیث ثابت ہوتی ہے۔ حدیث پر بھی ہمارے نبی نے کتاب اللہ کا اطلاق کیا، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ نے بھیجا اسے حدیث کو فرشتے کے ذریعے سے، جبریل امین کے ذریعے سے، جیسے قرآن کو جبریل امین کے ذریعے سے بھیجا، ایسے حدیثوں کو بھی جبریل امین کے ذریعے سے ہمارے نبی کے پاس بھیجا۔ الفاظ ہمارے نبی کے معنی اللہ کی طرف سے، لہذا حدیثیں بھی کتاب اللہ بھی حدیث ہے اور حدیث بھی کتاب اللہ، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں کو ماننا ضروری، دونوں حجت ہیں، دونوں کی اطاعت ضروری ہے، دونوں کی اطاعت غیر مشروط ہے، اس لیے دونوں لازم ملزوم ہیں۔ یہ بڑی اہم بات معلوم ہوئی۔ تو جہاں قرآن کو حدیث کہا گیا وہیں حدیث کو بھی کتاب اللہ کہا گیا، کیونکہ دونوں کا سورس ایک ہے، دونوں کا مصدر ایک ہے، دونوں کو نازل کرنے والا، بھیجنے والا ایک ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جی، اس لیے دونوں کا ماننا ضروری۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی ہمیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا ہمارے نبی نے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر طریقہ کس کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ آپ کا جو طریقہ، آپ کی جو شریعت ہے آسان شریعت ہے، اللہ نے آپ کو آسان دین اور آسان شریعت دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ، مسند احمد کی حدیث ہے، آسان حنیفیت دے کر کے مجھے بھیجا گیا۔ حنیفیت یعنی یکسو اللہ تعالیٰ کی طرف منہ موڑ کر کے خالص اللہ کی عبادت کرنا، یہ حنیفیت کہلاتا ہے۔ حنفیت نہیں، حنیفیت یعنی
یکسوئی کے ساتھ اللہ کے دین کو اپنانا، اللہ کے دین پر عمل کرنا، یہ آسان شریعت دے کر کے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو بھیجا۔ اس سے پہلے سختیاں تھیں، اس سے آپ سے پہلے جو شریعتیں تھیں بڑی سختیاں تھیں، ان سختیوں کو، ان بندشوں کو سے اس دین کو، شریعت کو آزاد کر دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی، آسان دین دے کر کے اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا۔ تو یہ دین بہت آسان ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تمہارے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، آسانی کرنا چاہتا ہے۔ تو دین اسلام انتہائی آسان دین ہے، دین اسلام جو ہے انتہائی آسان دین ہے، یہ جس کو اللہ رب العالمین نے ہم تک بھیجا ہے۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ان الدین یسر، دین آسان ہے، ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو دین کے اندر شدت پیدا کرنا چاہے گا، سختی پیدا کرنا چاہے گا، دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ فسددوا وقاربوا وابشروا، لہذا درمیانہ راہ اختیار کرو اور خوشخبریاں سناؤ لوگوں کو، سختیوں سے بچو، دین سختی کا نام نہیں ہے، اور دین کے اندر جو بھی احکام ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں، وہ سب کے سب آسان ہیں، وہ ہماری فطرت کے موافق ہیں، ہماری طبیعت کے موافق ہیں، لہذا یہ دین آسان ہے، شریعت آسان ہے۔ تو بہتر طریقہ کس کا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی دوسرے طریقے کو کامل طریقہ مانتا ہے، یا یہ کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے حکم کو بہتر مانتا ہے، تو یہ کفر ہے دین کے اندر۔ یعنی کوئی آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقے کو کہتا وہ بہتر ہے، یا اس طریقے سے آپ کے حکم کو چھوڑ کر کے دوسرے کے حکم کو بہتر مانتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ وہ کفر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے جو آپ کو حکم نہ بنا لیں آپس میں اختلافات کے اندر، یعنی آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ لہذا اگر کوئی آپ کے طریقے سے بہتر طریقہ کسی اور کے طریقے کو جانتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ اس طریقے سے جو چیز آپ لے کر کے آئے ہیں، اگر اس میں سے کسی بھی حکم سے وہ بغض رکھتا ہے، اگرچہ وہ عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو، تو یہ بھی کفر ہے۔ یعنی آپ کے کسی حکم سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے دین کے تعلق سے، اور وہ عمل تو کرتا ہے ظاہر میں، لیکن دل میں بغض رکھتا ہے، ناپسند کرتا ہے اس چیز کو، نماز کو ناپسند کرتا ہے، روزے کو ناپسند کرتا ہے، یا داڑھی کو ناپسند کرتا ہے، یا دین کے کسی بھی مسئلے اور حکم کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ یہی تو منافقین کرتے تھے، وہ عمل بھی کرتے تھے لیکن دل سے اسلام کے حکام کو برا مانتے تھے، دل سے ایمان لے کر کے نہیں آئے، وہ دل میں ان کو کوفت اور تکلیف ہوتی تھی، چڑھتے تھے، وہ دل سے برا جانتے تھے ان تمام چیزوں کو، نماز روزہ کو، نبی سے بھی نفرت تھی ان کو، اللہ سے نفرت تھی، دین سے نفرت تھی دل کے اندر، لیکن عمل کرتے تھے وہ۔ تو اگر آج کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو کفر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، کہ انہوں نے اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا اس کو انہوں نے ناپسند کیا تھا، کراہیت کرتے تھے اس سے، تو اللہ نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا مذاق اڑائے، استہزاء کرے، یا اس طریقے ثواب کہ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ ثواب اور اجر ملے گا، اس کا مذاق اڑائے، یا یہ سزا ملے گی اس کا مذاق اڑائے، تو یہ بھی کفر ہے دین کے اندر۔ یہ اللہ کا مذاق ہے، اس کے نبی کا مذاق ہے، کیونکہ دین اللہ رب العالمین کا ہے، دین اللہ رب العالمین کا، لہذا دین کے کسی بھی حکم کا انسان اگر مذاق اڑاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کفر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، آپ فرما دیں کیا تم اللہ تعالیٰ سے، اس کی آیتوں سے، اس کے رسول سے تم استہزاء کرتے تھے؟ لا تعتذروا، اب عذر نہ پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو گئے، جس ایمان کا تم دعویٰ کرتے تھے اس ایمان کے دعوے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ یعنی تم نے جو مذاق اڑایا نبی کا، رسول کا، دین کا، شریعت کا، صحابہ کا، یا اس طریقے سے دین کے کسی مسئلے کا، تو تم کافر ہو گئے، اب تم عذر نہ پیش کرو۔ اس طریقے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری نبی کی شریعت سے بالا تر ہیں اور وہ مکلف نہیں ہیں، شریعت کے، دین کے پابند نہیں ہیں، ہے نا، بہت سارے صوفی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب اس انتہا کو پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم فنا فی اللہ ہو گئے، اب وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، پاک صاف نہیں رہتے، کہتے ہیں اب ہمیں کسی چیز کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں تو یہ کفر کرتا ہے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کے کوئی متقی اور پرہیزگار دنیا کے اندر پیدا ہوا، حضرت آدم سے لے کر کے قیامت کے آخری انسان تک کوئی آپ سے افضل نہ پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ آپ سب کے سردار، تمام متقیوں کے سردار، نیکوں کے سردار، تمام لوگوں کے آپ سردار۔ تو آپ باقاعدہ عمل کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، دین کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ نہ بنوں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والا بندہ نہ بنوں، کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں۔ تو ہمیشہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، رب اللسان رہتے تھے اللہ کے ذکر میں، دین پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ تو آپ کے لیے شریعت آپ کو الگ نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ کو موت نہ آ جائے اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو تو اور محنت کرو، اور زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ تو اللہ رب العالمین کی آپ ہمیشہ عبادت کیا کرتے تھے، اتنا بڑا مرتبہ ملنے کے باوجود بھی۔ تو اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کے پابند نہیں ہیں اور ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہ کفر کا کام کرتا ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا۔ آپ نے عمل کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہمیں بھی اس پر عمل کرنا، تو یہ بھی کفر ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کی شریعت سے متعلق ہیں، لہذا اگر کوئی آپ کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی دوسرا طریقہ اپناتا ہے تو کفر کا کام کرتا ہے، وہ کفر کا کام کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے تو ہمارے نبی کی شریعت کے پابند ہوں گے، آپ متبع سنت ہوں گے، نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ وہ نبی بن کر کے تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ نبی کی شریعت کو دنیا میں نافذ کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لہذا آپ یہ جو مسئلہ ہے یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سے خارج کر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے متعلق ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ قُلْ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس طریقے سے آپ کو حکم دیا گیا اس طریقے سے استقامت اختیار کیجیے، اس طریقے سے استقامت اختیار کیجیے، پابندی کے ساتھ دین پر ڈٹے رہیے، جمے رہیے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ استقامت اختیار کیجیے، دین پر ڈٹے رہیے، عمل کیجیے۔ اور یہاں کوئی یہ کہے کہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہے کہ عبادت کیجیے موت آنے تک اور ڈٹے رہیے، دین کے اوپر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجیے، اور کوئی کہے کہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے ہیں، ہم تو اللہ کی ذات میں نعوذ باللہ فنا ہو گئے ہیں، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے کچھ صوفیہ غالی قسم کے جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ پاک صاف رہتے ہیں، نہ داڑھی رکھتے ہیں، اور نہ ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، انتہائی غلط طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے پابند نہیں ہیں، ہم تو بہت آگے نکل گئے ہیں، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ساری چیزیں کفر کی چیزیں، ایسا کہنے والا کرنے والا دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو بہتر طریقہ کس کا؟ ہمارے نبی کا۔ ہمارے نبی سے بہتر طریقہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جتنی شریعتیں آئیں ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، سب کی نبوتیں منسوخ ہو گئیں، سب کی شریعتیں اللہ نے منسوخ کر دیا۔ جی ہاں، کتابیں آئیں وہ کتابیں ختم ہو گئیں، جی ہاں اللہ نے کتابیں بھیجی لیکن کتابیں ختم ہو گئیں، ان پر عمل کرنا ختم ہو گیا۔ لہذا جو اس طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے کو اپناتا ہے تو وہ گمراہ انسان ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری چیز نئی نئی چیزیں ہیں، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی، چھوٹی و بڑی بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ دین کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا ثواب کی نیت سے بدعت کہلاتا ہے،
دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، اس میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ نے جو کچھ اپنے نبی کو دیا تھا آپ نے سب کچھ امت کے سامنے پیش کر دیا، کوئی چیز آپ نے نعوذ باللہ نہیں چھپائی، اور دین کو اللہ نے کامل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل کر دیا، لہذا دین میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ قیامت تک جو کچھ چیزیں جائز ہونے والی تھیں اللہ نے اس کو دین کے اندر بتا دیا، اور تمام چیزوں جو حرام تھی اللہ نے اس کو بتا دیا۔ واضح ہے دین، لیلھا کنہاریہا، اس کی رات بھی دن کے مانند ہے، جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی وہی گمراہ ہوگا۔ تو لہذا دین روشن ہے، دین اسلام ہمارے نبی کا طریقہ، تو دین کے اندر بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی بدعت کی، چھوٹی بدعت یا بڑی بدعت ہو، کیونکہ ہر بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے، دنیا سے نہیں ہوتا۔ دنیا میں نئی چیزوں کو بدعت نہیں کہا جاتا، لغت کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے اس کو بدعت نہیں کہا جاتا۔ بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین کے اندر جس نے نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین مکمل کیا گیا، دنیا مکمل نہیں ہوئی ہے، لہذا بدعت کا تعلق دین سے ہے، تو بدعت سے انسان کو بچنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو بدعت سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے، کیونکہ بدعت کفر کا دروازہ ہے، کفر کا ڈاک خانہ ہے۔ بدعت کے ذریعے سے انسان کفر کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے بدعت سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے لیے الحمدللہ سنتیں کافی ہیں، سنتیں کافی ہیں، اب آپ کا طریقہ کافی ہے، ہمیں کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نئی چیز کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جن کے ہاں کمال نہ ہو، جن کا دین کامل نہ ہو۔ الحمدللہ دین کامل اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا، کامل شریعت عطا فرمائی، لہذا ہمیں کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، طریقے پر قائم رکھے، اور ہر نئی چیز سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ نئی چیز بری ہوتی ہے، بدعت اچھی نہیں ہو سکتی۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، اور کوئی نئی چیز دین کے معاملے میں اچھی نہیں ہو سکتی۔ شر الامور ہمارے نبی نے فرمایا سب سے بری چیز یہی ہے، دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا سب سے بری چیز۔ ہم اس کو اچھا کہیں کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ نبی کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، نبی فرماتے ہیں کہ ہر نئی چیز سب سے بری چیز ہے دین کے اندر، تو اسی کو ہم اچھا کہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہمارے نبی کی بات برحق ہے، اور کہنے والوں کی بات درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کی شریعت پر، سنت پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، بدعت و خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔